عزیز طلباء السلام علیکم، میں مصدق شیخ پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورلڈ اردو پر۔ اس کے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے ہماری جماعت دہم، اس کے مضمون ریاضی حصہ دوم، اس کے سبق نمبر 4 ہندسی عمل، اس کے مشقی سیٹ 4.1 کے سوال نمبر 2 کو سمجھا تھا، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر دو مثلث ایسے ہوں کہ جن کے راس مشترک ہوں اور ان کے درمیان متشابہت دی جائے تو اسے ہم کس طرح سے بناتے ہیں، کس طرح سے ہم اسے شکلی طور پر بنائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی مشقی سیٹ کے سوال نمبر 3 کو سمجھنے والے ہیں۔ سوال نمبر 3 جو ہمیں دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے مثلث RST یہ متشابہ ہے مثلث XYZ کے۔ اب یہاں پر اگر ہم غور کریں تو RST یہ الگ مثلث ہے اور XYZ یہ دوسرا مثلث ہے۔ ان دونوں مثلثوں میں کسی بھی طرح کی کوئی خاصیت، کوئی مشترک پنا نہیں دیا گیا ہے، یعنی دونوں بھی مثلث ایک دوسرے سے جدا جدا بنیں گے، جیسا کہ ہم نے اسی مشق کے پہلے سوال کو سمجھا تھا۔ اسی طرح سے مثلث RST میں قطع RS کی پیمائش 4.5 سم دی گئی، قطع ST کی پیمائش 5.7 سم دی گئی، اور یہاں پر ایک جو ہے ہمیں دیا گیا ہے زاویہ، کہ زاویہ RST کی پیمائش 40 درجے ہے۔ اسی مشق کے پہلے سوال میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں 3 ضلعوں کی پیمائشیں دے دی گئی تھی، لیکن یہاں پر ہمیں 2 اضلاع اور ایک زاویہ کی پیمائش دی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ ہمیں ان کا تناسب دیا گیا ہے RS/XY جو مساوی ہے 3/5 کے، اور ان خاصیت کا استعمال کر کے ہمیں مثلث RST اور XYZ دونوں بنانے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں اس بات کا تو پتہ ہے کہ ہمیں یہاں پر جو مثلث بنانے ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا ہے، یعنی اگر ہم رف شکل بنانا چاہے مثلث RST کی جو ہمیں پہلے دیا گیا ہے، تو سب سے پہلے ہم یہاں پر مثلث RST کو جس طرح سے بنانے والے ہیں، جس کے 2 اضلاع کی پیمائش ہمیں دی گئی ہے، یعنی اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ST کی پیمائش ہمیں دی گئی ہے 5.7 سم اور RS کی پیمائش ہمیں دی گئی ہے 4.5 سم، اور اسی کے ساتھ ہمیں جو دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے زاویہ RST، یہ والا زاویہ جو دیا گیا ہے 40 درجے۔ اسی طرح سے ہم دوسرا مثلث بنائیں گے، اسی کی طرح مثلث XYZ۔ اب کیونکہ RST کی مطابقت XYZ سے ہے تو ہم اس طرح سے لکھیں گے، اور اس میں یہ جو زاویہ ہوگا ہمیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے گا، یہ جو زاویہ کیونکہ دونوں مثلث متشابہ ہے تو اس کی بھی پیمائش جو ہوں گی وہ ہوگی 40 درجے، اور باقی 2 اضلاع کی پیمائشیں ہم یہ جو خاصیت ہمیں دی گئی ہے کہ RS/XY یہ مساوی ہے 3/5، اس کا استعمال کر کے ہم حاصل کرنے والے ہیں۔ تو چلیے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم وہی عمل کریں گے جو ہم نے اس سے پہلے کیا تھا، یعنی جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے سمجھا تھا، یہاں پر ہمیں دیا گیا ہے کہ 2 مثلث متشابہ یعنی مثلث RST یہ متشابہ ہے مثلث XYZ کے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر 2 مثلث متشابہ ہو تو ان کے نظیری اضلاع تناسب میں ہوتے ہیں، تو ہم یہاں لکھیں گے RS/XY یہ مساوی ہوگا ST/YZ یہ مساوی ہوگا RT/XZ کی، اور کیونکہ یہاں پر ہمیں RS/XY اور یہاں پر بھی RS/XY دیا گیا ہے جس کی پیمائش 3/5 ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو پیمائش 3/5 ہے یہ اس کے مساوی ہوں گے ان سب کے، یعنی ہم یہاں لکھیں گے کہ یہ تمام جو ہے نسبت مساوی ہوں گی 3/5 کے۔ اب یہاں پر جن اضلاع کی جن قطعات کی ہمیں پیمائشی دی گئی ہے وہ ہم لکھ لیں گے، تو ہم یہاں لکھیں گے RS/XY، اور کیونکہ RS کی پیمائش ہمیں دی گئی ہے 4.5 تو ہم لکھیں گے 4.5/XY، پھر لگائیں گے مساوی کا نشان۔ اس کے بعد ہمیں دیا گیا ST/YZ، اور کیونکہ ST کی پیمائش ہمیں 5.7 ہے تو ہم یہاں لکھیں گے 5.7/YZ، اور یہ مساوی ہوگا RT/XZ۔ اب کیونکہ یہاں پر ہمیں RT کی پیمائش نہیں دی گئی اس لیے ہم اسے جیسے کہ ویسے لکھیں گے، یہ مساوی ہوگا 3/5 کے۔ اب جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے کیا تھا کہ جو تناسب ہمیں دیے جاتے تھے ان کا استعمال کر کے ہم اس کے دوسرے قطع کی پیمائش، دوسری ضلع کی پیمائش معلوم کرتے تھے، تو یہاں پر جو ہم سب سے پہلے استعمال کرنے والے وہ ہے 4.5/XY، اور اس طرف سے ہم استعمال کرنے والے 3/5، تو ہم یہاں لکھیں گے پہلی مساوات، یعنی پہلی جو ہمارا تناسب ہے وہ
4.5 بٹے XY یہ مساوی ہوگا 3/5 کی۔ اب یہاں پر جو قیمت ہمیں پتہ نہیں ہے وہ ہے XY، تو ہم یہاں XY کی قیمت معلوم کرنے والے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر ہم یہاں پر پھر سے عمل عکس کا استعمال کریں گے، اس لیے لکھیں گے عمل عکس سے۔ اور عمل عکس سے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے سمجھا تھا کہ یہ جو ہے شمار کنندہ نصب نما میں چلا جائے گا اور نصب نما شمار کنندہ میں، تو ہم یہاں لکھیں گے 4.5 بٹے XY کو XY بٹے 4.5 ہوگا مساوی 3/5 کو ہم لکھیں گے 5/3۔ اب اسے ہمیں حل کرنا ہے، یعنی ہمیں XY کی قیمت معلوم کرنی ہے، اور کیونکہ یہاں پر XY کے نصب نما میں 4.5 ہے، جب ہم اسے مساوی کے نشان کی اس جانب لائیں گے تو وہ ضرب میں آئے گا، تو ہم یہاں لکھیں گے کہ یہ جو XY ہے یہ ہوگا مساوی 5/3 ضرب 4.5 کے۔ اب 5/3 ہے تو ہمیں اس سے حل کرنا ہے، تو جب ہم 3 سے اس کو تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 1.5، یعنی ہم لکھیں گے کہ XY یہ مساوی ہوگا 5 ضرب 1.5 کے، اور جب 5 کی ضرب 1.5 سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 7.5، یعنی ہم کہیں گے کہ XY کی پیمائش 7.5 سم ہے۔ اس طرح سے ہم نے XY کی پیمائش کو معلوم کر لیا۔ اب ہم استعمال کریں گے اگلا اس کو، یعنی 5.7/YZ کو، تو اس لیے ہم لکھیں گے 5.7/YZ یہ مساوی ہے 3/5 کی۔ اب اسے بھی ہمیں حل کرنا ہے، تو پھر سے ہم لکھیں گے عمل عکس، اور عمل عکس سے ہم یہاں ہو جائے گا کہ YZ/5.7 یہ مساوی ہوگا 5/3 کے۔ پھر اسے حل کریں گے تو YZ اسے ہم جیسے کہ ویسے رکھیں گے، اور 5.7 کو مساوی کے نشان کے اس جانب لے جائیں گے تو ہو جائے گا ضرب میں، اور پھر جب ہم 5 کی ضرب 5.7 سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 28.5/3، اور جب ہم اسے حل کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 9.5 سم۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ YZ کی پیمائش ہو جائے گی 9.5 سم۔ اب جیسا کہ سوال میں ہمیں RS اور ST دیا گیا تھا، تو RS کی مطابقت ہم نے حاصل کی ہے XY سے، تو ہم نے XY کی قیمت نکالے، اور ST کی مطابقت ہے YZ سے، تو ہم نے YZ کی قیمت کو اخذ کیا۔ اب اس کی مدد سے اسی طرح سے جیسا ہمارے پاس دیا گیا زاویہ RST، تو زاویہ RST کی مطابقت ہوگی زاویہ XYZ سے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے کہ RST یہ مساوی ہے 40 درجے کے، اور کیونکہ دونوں متشابہ ہے تو ان کے نظری زاویہ مساوی ہوگے، اس لیے ہم کہیں گے کہ زاویہ XYZ یہ مساوی ہوگا زاویہ RST کے جو مساوی ہوگا 40 درجے کے، اور پھر یہاں سے ہم لکھیں گے کہ زاویہ XYZ یہ مساوی ہوگا 40 درجے کے۔ اور اس طرح سے ہم نے مثلث کے 3 قیمتیں معلوم کر لی، یعنی ہم کہیں گے کہ مثلث XYZ کے لیے XY مساوی ہے 7.5، YZ مساوی 9.5 اور XYZ مساوی 40 درجے، اور اسی طرح سے جو ہمیں دیا گیا تھا کہ RS یہ مساوی ہے 4.5، ST یہ مساوی 5.7 اور زاویہ RST یہ مساوی ہے 40 درجے کے۔ اب ان خاصیتوں کا استعمال کر کے ہم مثلث XYZ اور RST بنانے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بنائیں گے مثلث XYZ، تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے جو ہمیں پیمائشیں دی گئی ہیں ان تینوں کی، XY کی، YZ کی اور زاویہ XYZ کی۔ اب جیسا کہ ہم نے رف شکل میں سمجھا تھا کہ ہمیں مثلث XYZ بنانا ہے، تو یہاں پر XYZ بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے زاویہ کو، کیونکہ یہاں ایک زاویہ دیا گیا ہے، اور اس زاویے میں اس کا جو درمیان میں جو لفظ ہے وہ ہے Y، یعنی ہمیں ایسا ضلع بنانا ہے کہ جس میں Y موجود ہو۔ اب یہاں پر اگر غور کریں تو Y جو ہے دونوں میں بھی موجود ہے، تو ہم ہمارے آسانی کے لیے جو بڑا ضلع ہوتا ہے اسے بنائیں گے، یعنی ہم یہاں پر سب سے پہلے بنائیں گے ضلع YZ کو۔ اس کے لیے پھر سے ہم لیں گے اسکیل، اور اسکیل کو 0 پر رکھیں گے پینسل کی نوک، اور 0 پر رکھ کر ہم بنائیں گے 9.5 سم کا قطعہ اس طرح سے۔ یہاں پر اگر ہم غور کریں تو اس مقام پر جو ہے 5 کے مقام پر یہاں پر ہمارا 0 ہوگا، یعنی یہ جو ہے پینسل کی نوک ہوگی۔ اس طرح سے 9.5 سم کا ضلع YZ بنایا، تو ہم ان نقاط کو نام دیں گے نقطہ Y اور Z، اور لکھیں گے کہ اس کی پیمائش 9.5 سم ہے۔ اب قطعہ YZ بنا لینے کے بعد ہمارے پاس 2 قیمتیں ہیں، ایک ہے XY کی اور دوسرا ہے XYZ کی۔ تو یہاں پر پہلا ضلع بنانے کے بعد اگلا ہم بنائیں گے زاویہ، اور زاویہ کی پیمائش ہے 40 درجے، اور کیونکہ یہ زاویہ ہے یہ Y پر ہے تو ہم یہاں پر کریں گے استعمال ڈگری کا۔ ہم جو ڈگری ہے اس کا درمیان کا جو حصہ ہے وہ رکھیں گے نقطہ Y پر، جیسے کہ یہاں رکھا گیا ہے، اور Y پر رکھنے کے بعد کیونکہ نقطہ Y ہمارے بائیں ہاتھ کی جانب الٹے ہاتھ کی طرف ہے تو ہم اسے دائیں ہاتھ یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف سے گنیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں 0 کے بعد 10، 20، 30 اور 40،
اور یہ جو 40 ہے 140 کے اوپر مقام پر، اس لیے ہم یہاں پر اس کو بنائیں گے نقطہ اس طرح سے، اور یہ نقطہ بنا لینے کے بعد ہم نقطہ وائی سے اس نقطے کو ملائیں گے اسکیل کی مدد سے، یعنی ہم لکھیں گے اس طرح اسکیل سے کھینچیں گے۔ اس طرح سے ہم نے زاویہ وائی کی پیمائش 40 درجے بنائی، اور یہاں پر پھر ہم اس کی پیمائش لکھیں گے کہ اس کی پیمائش جو ہے وہ 40 درجے۔ اب یہ 40 درجے کی پیمائش بنا لینے کے بعد ہمیں بنانا ہے قطع ایکس وائی، اور قطع ایکس وائی کا ایک نقطہ ایکس ہے اور دوسرا وائی ہے، اور اس میں سے وائی ہمارے پاس موجود ہے، یعنی ہمیں یہاں سے رکھ کر ایک جو ہے قطع بنانا ہے 7.5 کا۔ تو 7.5 کا قطع بنانے کے لیے ہم استعمال کریں گے پرکار کا، اور پرکار میں اسکیل کی مدد سے ہم لیں گے فاصلہ 7.5 کا، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے سمجھا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم لیں گے اسکیل۔ اب اسکیل لینے کے بعد ہم یہاں پر پرکار لیں گے، اور پرکار میں ہم لیں گے 7.5 کا فاصلہ۔ تو سب سے پہلے اس کا فولادی رکھیں گے، سرا رکھیں گے ہم 0 پر، اور 0 پر رکھنے کے بعد پنسل کی نوک کو ہم رکھیں گے 7.5 کے فاصلے پر، اس طرح سے پرکار میں 7.5 کا فاصلہ لے لینے کے بعد، کیونکہ ہمیں نقطہ وائی پر رکھ کر جو ہے یہ کوس بنانا ہے، تو ہم اس کے فولادی سرے کو رکھیں گے نقطہ وائی پر، اس طرح سے۔ اور نقطہ وائی پر رکھنے کے بعد یہ جو ہم نے شعاع کھینچے تھے، اس سے گزرتا ہوا اس کو قطع کرتا ہوا کوس کھینچیں گے اس طرح سے ہم نے جو کوس کھینچا ہے، اس کوس کی مدد سے ہمیں ایک نیا نقطہ حاصل ہوا۔ اب یہ جو نقطہ ہمیں حاصل ہوا ہے، یعنی اس کوس نے اس قطع کو جس نقطے پر قطع کیا ہے، وہ نقطہ اور نقطہ زیڈ، اس سے گزرتا ہوا ہمیں قطع کھینچیں گے اسکیل کی مدد سے، یعنی ہم یہاں پر اس طرح سے ایک قطع خط کھینچیں گے، اور اس طرح سے جو ہم نے قطع خط کھینچا، ہم اسے ہائی لائٹ کریں گے، یہ نقطہ ایکس ہے اور یہ ایکس وائی کی پیمائش 7.5 ہے۔ اس طرح سے ہم نے دی ہوئی معلومات کی مدد سے مثلث ایکس وائی زیڈ بنایا۔ اب ہم بنائیں گے مثلث آر ایس ٹی۔ تو مثلث آر ایس ٹی کے لیے جو ہمیں پیمائشیں دی گئی ہے وہ ہے آر ایس ایس ٹی اور زاویہ آر ایس ٹی۔ تو اس کے لیے پھر سے ہمیں غور کرنا ہے اس کے نقطہ ایس پر، کیونکہ یہاں پر جو ہمیں زاویہ دیا گیا ہے اس کی نام ہے زاویہ آر ایس ٹی، اور زاویہ آر ایس ٹی پر ہم غور کریں تو نقطہ ایس ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسا ہم نے مثلث ایکس وائی زیڈ بنایا ہے، اس مثلث ایکس وائی زیڈ میں وائی زیڈ جو ہے وائی زیڈ کی مطابقت ہوں گی ایس ٹی سے، اس لیے ہم یہاں پر جو ہے ایس ٹی بنائیں گے 5.7 کا۔ تو اس کے لیے پھر سے ہمیں ضرورت ہوگی اسکیل کی، تو ہم یہاں پر اسکیل کے 0 پر رکھیں گے پینسل کی نوک، اور 5.7 کا بنائیں گے زاویہ آر ایس ٹی، اس طرح سے۔ اب یہاں پر اسے ہم نام دیں گے نقطہ ایس اور ٹی، اور لکھیں گے کہ اس کی پیمائش 5.7 ہے۔ اب ایس ٹی قطع بنانے کے بعد ہمیں بنانا ہے زاویہ آر ایس ٹی، جس کی پیمائش 40 درجے ہے۔ تو پھر سے ہم لیں گے یہاں پر ڈگری چاندہ، اور یہ لینے کے بعد میں کیونکہ نقطہ ایس ہمارے بائیں ہاتھ کی جانب ہے، تو پھر سے ہم دائیں ہاتھ کی جانب سے اسے گنیں گے 40 پر، اور جب ہم اسے گنیں گے تو ہم اس نقطے پر یہاں بنائیں گے ایک نقطہ، اور اس طرح سے ہم نقطہ ایس اور یہ جو ہمیں نقطہ حاصل ہوا اس سے گزرتے ہوئے ایک شعاع کھینچیں گے۔ اس طرح سے ہم نے یہ 40 درجے کا زاویہ بنایا، اس لیے ہم ہائی لائٹ کریں گے۔ اب ہمیں بنانا ہے یہاں پر تیسرا قطع، یعنی یہاں پر ایس سے گزرتے ہوئے جو قطع ہے آر ایس، ہمیں اس کی 4.5 کی پیمائش کو بنانا ہے۔ تو آر ایس کے لیے پھر ہم یہاں پر لیں گے پرکار، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے لیا تھا، تو پھر سے ہمیں ضرورت ہوگی ایک اسکیل کی۔ اب پھر سے اسکیل میں ہم پرکار کی مدد سے فاصلہ لینے والے ہیں، تو اس کے فولادی سرے کو رکھیں گے ہم 0 پر، اور 0 پر رکھنے کے بعد ہمیں یہاں پر پرکار میں لینا ہے 4.5 کا فاصلہ۔ تو پھر ہم پنسل کی نوک کو رکھیں گے 4.5 کے فاصلے پر، اس طرح سے۔ اس طرح سے 4.5 کا فاصلہ ہم نے اس پرکار میں لے لیا۔ اب 4.5 کا فاصلہ لینے کے بعد کیونکہ ہمیں قطع آر ایس کھینچنا ہے اور اس کا ایک نقطہ ایس ہمارے پاس ہے، تو پرکار کے اس فولادی سرے کو ہم رکھیں گے نقطہ ایس پر، اس طرح سے۔ اور نقطہ ایس سے گزرتے ہوئے جو ہم نے شعاع کھینچے ہیں، اس شعاع کو سے گزرتا ہوا شعاع قطع کرتا ہوا ہمیں کوس بنائیں گے پرکار کی مدد سے۔ اس طرح سے ہم نے کوس بنایا۔ اب یہ جو کوس اس شعاع ایس سے گزرتے ہوئے شعاع کو جس نقطے پہ قطع کر رہا ہے، وہ نقطہ
اور نقطہ ٹی، اس سے گزرتا ہوئے ہمیں ایک قطع خط کھینچنا ہے۔ تو پھر سے ہم یہاں پر لیں گے اسکیل، اور اسکیل کی مدد سے ہم ایک قطع کھینچیں گے، اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ جہاں ہم نے قطع کھینچا ہے وہ ہے نقطہ آر، اور قطع آر ایس یا ایس آر کی پیمائش 4.5 ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے مشقی سیٹ 4.1 کے سوال نمبر 3 کو بھی سمجھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ اگر دو مثلث ایسے ہو جس میں ایک مثلث کے دو ضلع اور ایک زاویے کی پیمائش دی جائے اور ان دونوں مثلثوں کے درمیان متشابہت دی جائے تو وہ مثلث کس طرح سے بنائے جاتے ہیں۔ اگلے ویڈیو میں ہم اسی مشق کے سوال نمبر 4 کو حل کریں گے۔